بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل خوفناک رات میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کی سٹوریز کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو آج ہم پھر آپ کے لیے ایک بہت ہی مزے کی، دلچسپ اور خوفناک سٹوری لے کر آئے ہیں جو آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ سٹوری شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی مل سکے آپ کو، اور آپ ہمارے چینل کی سٹوریز کو انجوائے کر سکیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی پہلی خوفناک کہانی۔ یہ کہانی ہمارے اپنے ایک ریلیٹیوز ہیں، انہوں نے شیئر کی ہے اپنی بیٹی کی کہانی جو انہوں نے ہمیں سنائی ہے۔ ان کی بیٹی کا نام خالدہ تھا۔ خالدہ جب 22 سال کی ہوئی تو اس کے پیرنٹس نے اس کی شادی کرنے کی ٹھانی۔ خالدہ کا ایک بھائی اور ایک بہن تھی، تو ان کو بہت سے رشتے ان کے پاس آئے خالدہ کے سلسلے میں، مگر پیرنٹس کو جیسا کہ ہوتا ہے کہ چاہے اپنے ہوں چاہے غیر ہوں، پھر بھی پیرنٹس تھوڑا ڈرتے ہیں کہ اپنی بچوں کو ایسی جگہ پہ بھیجیں، ایسی جگہ پہ ان کی شادیاں کریں جہاں پر وہ زندگی میں ان کو کسی بھی قسم کا مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ باقی جو نصیبوں کی بات ہوتی ہے، جو مسئلے مسائل آتے ہیں بعد میں زندگی میں، یہ پیرنٹس کے ڈیسائیڈڈ نہیں ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پیرنٹس کا اگر بس چلے تو اپنی بچیوں کو ساری زندگی کی، سارے جہاں کی خوشیاں ان کے جھولی میں ڈال دیں، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے، کیونکہ اصل جو ہے امتحان اور جو اصل انعامات ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، پیرنٹس کی ایک کوشش ہوتی ہے بس۔ اسی طرح سے خالدہ کے پیرنٹس کی بھی کوشش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی جھولی میں ساری جہان کی خوشیاں ڈال دیں، کیونکہ ان کی صرف ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ ان کی ایک جو بہن تھی وہ رہتی تھی دوسرے ملک میں، بیرون ملک رہتی تھی، UK میں۔ تو انہوں نے سوچا کہ وہ وہاں پر اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تاکہ وہاں پر، جیسا کہ ایک تصور کیا تھا کہ بہت اچھی زندگی وہ گزارے گی اور بہت ہی وہ خوش رہے گی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی وہاں پر ڈیسائیڈ کر دی اور پھر ایک دن اس کی شادی کر کے اس کو رخصت کر دیا۔ خالدہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ فی الحال وہ UK نہیں گئی، وہ ابھی یہیں پر تھی، اپنے وطن میں ہی وہ گھوم پھر رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ ناردرن ایریاز کی طرف بھی جائیں گے اور تمام پہاڑی مقامات کی سیر کریں گے، اپنا وطن کو گھومیں گے اور پھریں گے اور دیکھیں گے کہ کتنا حسن اللہ نے دیا۔ ایک دن وقت مقرر پر وہ لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے اپنے گھر سے، ناردرن ایریاز کے لیے، اور گھومنے پھرنے کے لیے وہ نکل گئے۔ انہوں نے خوب انجوائے کیا، نئی شادی شدہ تھے اور ایک نئی زندگی کی طرف وہ جا رہے تھے۔ ان کو بہت مزہ آ رہا تھا ایک دوسرے کی کمپنی میں، اور اتنے خوبصورت مناظر کے درمیان وہ بہت اچھا فیل کر رہے تھے۔ خالدہ کے بال جو تھے وہ بہت لمبے تھے اور خوبصورت گھنے تھے۔ اس کے علاوہ اس کو عادت تھی کہ وہ جب بھی تیار ہوتی تھی تو لازمی پرفیوم یوز کرتی تھی، یہ ساری زندگی اس کا وتیرہ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ خوب تیار ہوتی تھی اور اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ کر پرفیوم لگاتی اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چلی جاتی تھی آؤٹنگ کے لیے۔ اسی طرح شام تک وہ لوگ باہر رہتے تھے اور پھر گھر واپس آ جاتے تھے۔ کچھ ایسا ہوا کہ خالدہ کی طبیعت خراب رہنے لگی، اس کو فیور ہونے لگا، اور کچھ اس کی طبیعت جب ناساز ہوئی تو اس کا جو تھا ہسبینڈ، وہ اس کو واپس لے آئے گھر، کہ گھر چلتے ہیں، اپنا علاج کروا لو پھر آ جائیں گے۔ ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، اس لیے ان کے لیے یہ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ دوبارہ آنا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی ایسی بات ہے، کیونکہ انہوں نے بہت جلد واپس اپنے گھر میں UK چلے جانا تھا۔ وہ لوگ واپس آ گئے۔ اب خالدہ کا بخار تھا کہ ٹھیک ہو کے نہیں دے رہا تھا، بہت مشکل سے اس کو آرام آیا، تو اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں، میں سب کام مکمل کرا کے تمہیں بھی بلوا لوں گا۔ خالدہ جو تھی وہ یہاں انتظار کرنے لگی، مگر اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی۔ اس کو کچھ عجیب سی باتیں اس کے ساتھ شروع ہو گئی تھیں۔ وہ ایسا تھا کہ ایک دم سے اگر کمرے میں اکیلی ہوتی تو اس کو یوں لگتا کہ اس کے ساتھ کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔
پھر کبھی کبھی اس کو یوں محسوس ہوتا کہ اس نے کسی لڑکے کو کھڑا ہوا دیکھا ہے کمرے میں. وہ جب مڑ کر دیکھتی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی بلی کی میاؤں میاؤں کی آواز آتی اس کو، وہ مڑ کر دیکھتی تو بلی بھی نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا. وہ سارے کمرے کو دیکھتی، چھانتی، چیزیں کھول کر دیکھتی کبرڈز میں ہر چیز، مگر کچھ نہ نظر آتا. بڑی پریشان ہوتی کہ کہاں سے یہ آوازیں آتی ہیں، کیا ہوتا ہے. بہرحال اس نے سوچا کہ شاید میرا ہسبینڈ مجھ سے دور ہے، اس لیے مجھے ایسا فیل ہوتا ہوگا. پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے اس کی سن لی اور اس کا ویزا آ گیا اور وہ اپنے ہسبینڈ کے پاس جانے کی تیاریاں کرنے لگی. پھر وہ ایک دن اپنے ہسبینڈ کے پاس UK پہنچ گئی. اب وہ دونوں ہسبینڈ اور وائف گھر پہ اکیلے ہوتے تھے. اس کی ساس اور سسر اس کے پاس ہوتے تھے، مگر دن میں وہ بھی جاب پہ چلے جاتے تھے. اس کا ہسبینڈ بھی جاب پہ چلا جاتا تھا، تو پیچھے سے خالدہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی. اور ان کا گھر جو تھا وہ 13ویں منزل پہ تھا. تو خالدہ کہتی ہے کہ ایک روز جب اس نے دیکھا کہ جو ان کے سامنے والا فلیٹ تھا وہاں پر انہیں کوئی لڑکی کھڑی ہوئی نظر آئی جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی اور اس کے لمبے لمبے بال تھے، مگر وہ لڑکی کسی سوچ میں گم تھی. خالدہ کو ایسا لگا کہ شاید یہ مجھ سے دوستی کر لے گی. وہ تو کھڑی ہوئی اس کو دیکھتی رہی کہ شاید اس کے دھیان میں وہ توجہ کرے تو میں اس کو اشارہ کروں کہ میں بھی یہاں پر کھڑی ہوں، مگر ایسا کچھ نہ ہوا. وہ لڑکی وہیں پر کھڑی ہوئی اسی سٹائل میں. بالآخر تنگ آ کر خالدہ اپنے روم میں واپس آ گئی. اب ڈیلی ایسا ہی ہونے لگا کہ خالدہ کو وہ لڑکی اپنے بیلکنی میں کھڑی نظر آتی تھی، کبھی وہ روم کی کھڑکی میں کھڑی نظر آتی تھی، مگر وہ اس کی تو متوجہ نہیں ہوتی تھی. پھر ایک دن خالدہ نے دیکھا کہ اس لڑکی کے ساتھ ایک اور عورت کھڑی ہے اور وہ دونوں ایک ہی سائڈ پہ دیکھی جا رہی ہیں. اور خالدہ نے ان کو متوجہ کرنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ لوگ نہیں آئے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی. ایک روز جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو اس نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا کہ وہ لڑکی کون ہے جو سامنے والے فلیٹ میں نظر آتی ہے. وہ ڈیلی وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے اور اس کی شاید والدہ بھی ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ کبھی کبھی کھڑی ہوتی ہیں. تو اس کے ہسبینڈ نے کہا کون سی لڑکی؟ اس نے کہا وہی جو سامنے والا فلیٹ ہے وہاں پر جو کھڑی ہوتی ہے وہ سامنے. اس نے اشارے سے بتایا. تو اس کے ہسبینڈ نے کہا وہاں پر تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ کہنے لگی کیوں؟ کہنے لگے کہ وہاں پر تو کئی عرصہ ہو گیا وہاں پہ کوئی بھی نہیں رہتا. اس نے کہا نہیں، میں نے تو خود دیکھا ہے اس لڑکی کو، کبھی کبھی اس کی والدہ بھی ساتھ ہوتی ہیں یا وہ جو بھی ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتی. تو اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ بیگم تمہارا دماغ شاید نہ تھوڑا سا خراب ہو گیا اکیلے رہنے کی وجہ سے. تم باہر پارک میں چلی جایا کرو اور وہاں پر تم اپنا ٹائم سپینڈ کیا کرو، کیونکہ گھر اکیلے رہنے کی وجہ سے تمہارا ذہن جو ہے وہ عجیب عجیب باتیں نکال رہا ہے. وہاں پر تو کئی سالوں سے کوئی نہیں رہ رہا کیونکہ وہ مکان جو ہے وہ ہانٹیڈ ہے. جب اس نے یہ کہا تو خالدہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس نے تو خود اس لڑکی کو دیکھا تھا، اور اگر ہانٹیڈ ہوتا تو وہ لڑکی کچھ عجیب سی جیسا کہ تصور کیا تھا، مگر وہ تو بہت خوبصورت لڑکی تھی. خالدہ نے سوچا کہ شاید میرے ہسبینڈ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. وہ چپ رہی، خاموش ہو گئی. اسی طرح ٹائم بھی سپینڈ ہوتے 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 ایسا آیا کہ اللہ نے اس کو بیٹا دیا. جب اس کو اللہ نے بیٹا دیا تو وہ اس کے ساتھ مصروف ہو گئی. وہ اب اس کی کیئر کرتی تھی. اس کے گھر والے چلے جاتے تھے تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مصروف رہتی تھی. مگر اس نے فیل کیا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ کچھ عجیب حرکتیں کرتا ہے. وہ ایک سائڈ پہ دیکھتا رہتا تھا، وہ کسی اندیکھی مخلوق کے ساتھ باتیں کرتا تھا، کھیلتا تھا. کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ وہ کہیں گم ہو گیا یا اس کو ملتا نہیں تھا کمرے میں، پھر ایک دم سے وہ کمرے سے ہی اس کو ملتا تھا. تو بڑی پریشان ہوتی تھی کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اس نے ہسبینڈ سے بات کی تو ہسبینڈ کہنے لگا کہ وہ ادھر ہی ہوتا ہوگا، تمہارا ذہن ایسا ہے، تم پہلے بھی ایسی باتیں کرتی تھی تو تمہیں سمجھ نہیں ہے ان باتوں کی، اس لیے تم ایسی حرکتیں کرتی ہو. لیکن وہ بہت پریشان ہوتی تھی کہ ایسا کیا ہے. کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ وہ روم میں جاتی تھی تو اس کا بیٹا اس کو نظر نہیں آتا تھا. آوازیں آتی تھیں، وہ ہر چیز چیک کرتی تھی، کیبنٹس وغیرہ، کبرڈس کے ہر چیزیں، مگر اس کو سارے گھر میں کہیں اپنا بیٹا نظر نہیں آتا تھا. ایون کہ وہ الماریاں بھی کھول کے اور ہر چیز دیکھتی تھی. اور پھر ایک دم سے اس کو سامنے ہی اپنا بیٹا کبھی واکر میں بیٹھا ہوا نظر آتا تھا، کبھی وہ کرال کرتا ہوا ڈور کے پیچھے سے نکل آتا تھا.
یہ چیزیں اس کو بہت پریشان کر رہی تھیں، اور وہ خود کو بہت مینٹلی ذہنی طور پہ اپنے آپ کو بڑا پریشان محسوس کرتی تھی، ڈسٹرب محسوس کرتی تھی۔ وہ بالآخر اس نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے آپ پاکستان بھیج دیں، میں اپنے بیٹے کو لے کے پاکستان چلی جاتی ہوں تاکہ میں تھوڑا سا میرا ذہن جو ہے وہ فریش ہو جائے گا، میں اپنے امی کے گھر سے رہ کر آتی ہوں۔ تو اس کے ہسبینڈ نے اس کی بات مان لی اور اس کی تیاری کروا کے اس کو پاکستان بھیجنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں کہ میں چلی جاؤں گی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بہت ہی زیادہ ڈر گئی، بہت زیادہ وہ ڈر گئی۔ وہ ایسا ہوا کہ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور اس کا بیٹا کمرے میں سو رہا تھا۔ تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کا بیٹا بہت زور سے رویا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ شاید اپنے جو کریڈل ہوتی وہاں سے اس میں سے گر نہ گیا، اور جو اس کی کاٹ ہے۔ وہ جلدی سے جب روم کی طرف گئی، اس نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوفناک حلیے کی عورت بیٹھی ہوئی ہے چیئر پہ، اور اس کی گود میں اس کا بیٹا ہے۔ وہ اس قدر خوفناک تھی کہ اس کی چیخیں نکل گئی، خالدہ کی بھی چیخیں نکل گئی اس کو دیکھ کر۔ جب وہ چیخی تو وہ عورت غائب ہو گئی، اور اس کا بیٹا جو تھا وہ ایک دم سے روتا ہوا اس کے پاس آ گیا، کرال کرتا ہوا۔ وہ بھی شاید اس عورت کو دیکھ کے ڈر گیا تھا۔ خالدہ نے اس کو گود میں اٹھایا، اور سارا دن وہ اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گئی، اور وہ سارا دن وہ باہر نہیں نکلی جب تک کہ اس کا ہسبینڈ گھر پر نہیں آ گئے۔ جب اس کے ہسبینڈ گھر پر آئے تو اس نے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ مگر خالدہ نے اب سوچ لیا تھا کہ وہ واپس دوبارہ پاکستان سے یہاں نہیں آئے گی، یہ گھر جو ہے یہ ہانٹڈ ہے، وہ جو ہانٹڈ فلیٹ ہے اس کا اثر یہاں پر بھی ہے شاید، ایسا کچھ سوچ کے وہ خاموش ہو گئی۔ اور پھر ایک دن وہ پاکستان آ گئی۔ اس نے شکر ادا کیا اللہ کا کہ وہ اس گھر سے نکل آئی ہے، مگر اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ چیزیں اس کے پیچھے پاکستان بھی آ گئی ہیں۔ یہاں آ کر اس نے مولانا صاحب سے دم وغیرہ کروایا تاکہ اگر کوئی اثرات ہیں تو وہ ختم ہو جائیں، اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر وہ گھومنے کے لیے مختلف جگہوں پر گئی اپنے پیرنٹس کے ساتھ۔ وہ اس کو اسلام آباد بھی لے کے گئے گھومنے کے لیے، وہاں پہ بھی اس نے مختلف جگہیں دیکھیں، مگر عجیب سی بے چینی تھی جو اس کے دل کو لگی ہوئی تھی، اور اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس چیز کی بے چینی ہے یہ۔ ابھی اس کو آئے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے کہ ایک روز اس نے دیکھا کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ اپنے روم میں وہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو اس کا بیٹا جو تھا وہ ہوا میں معلق تھا، ہوا میں لٹکا ہوا تھا، اور وہ چیخنا چاہ رہا تھا، رونا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے رویا نہیں جا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی، وہ چیخیں مارنے لگی تو اس کا بیٹا زمین پہ گر پڑا۔ اس کے پیرنٹس بھاگتے ہوئے آئے، بھائی بھی آ گیا، تو انہوں نے پوچھا تو اس نے ساری بات بتائی۔ اس کے پیرنٹس جو تھے وہ سمجھتے تھے سب بات کو، وہ جلدی سے مولانا صاحب کو لے کر آ گئے۔ مولانا صاحب نے اس کو دم وغیرہ کیا اور کہا کہ جو چیزیں آپ کے پیچھے وہاں پر تھیں وہ یہاں پر بھی آ گئی ہیں، آپ اس کے لیے کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، آپ وہ اس کو دم وغیرہ کروائیں اور خود کو بھی، تاکہ آپ کا پیچھا ان چیزوں سے چھوٹے۔ مگر اس چیز نے خالدہ کا پیچھا نہ چھوڑا۔ خالدہ کا بیٹا تو سیف ہو گیا، مولانا صاحب نے دم کیا، اس کے گلے میں تعویذ وغیرہ ڈالا تو وہ ٹھیک ہو گیا، مگر خالدہ کی طبیعت دن بدن بگڑتی ہے۔ اب اس کو باقاعدہ دورے پڑتے تھے، وہ بہت زیادہ اس کو دورے پڑنے لگ گئے تھے، اتنا زیادہ کہ وہ مختلف انہوں نے عامل حضرات کو بھی بلایا، مولانا صاحب بھی بہت سے، انہوں نے مولوی صاحبان کو بھی بلایا، مگر اس کو آرام نہیں آتا تھا۔ وہ کبھی مردانہ آواز میں بات کرتی تھی، کبھی زنانہ انداز میں بات کرتی تھی، کوئی بھی اس چیز تک نہیں پہنچ سکا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا۔ ایک بار ایک عامل حضرات بیٹھے ہوئے تھے تو اس کو دورہ پڑا، تو اس نے کیا کیا کہ جو ڈبل بیڈ تھا اپنا وہ ایک ہاتھ سے اٹھا کر اس نے دیوار پہ دے مارا۔ یہ دیکھ کے وہ مولانا حضرات جو تھے وہ بھی اٹھ کر کمرے سے نکل کر کہنے لگے کہ یہ چیز مجھ سے اوپر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بالآخر انہیں کسی نے ایک پیر صاحب کا بتایا کہ آپ وہاں پر جائیں اور وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر شاید کرم کر دے۔ بالآخر وہ لوگ وہاں پر پہنچے تو وہ ساتھ میں خالدہ کو بھی لے گئے، بہت مشکل سے لے کر کے اس کو باندھ کر، کیونکہ وہ جانا نہیں چاہ رہی تھی، اور پوری مردانہ آواز میں وہ چلا رہی تھی کہ میں تم سب کو مار دوں گا، اور اس طرح سے وہ بول رہی تھی۔
جب وہ پیر صاحب کے پاس پہنچے تو اس کو ایک جگہ پہ بٹھا دیا گیا. جب ان کی باری آئی, کافی رش تھا, تو پیر صاحب نے اس کو بلایا اور کہا کہ اس کو کھول دو, اس کو باندھ کے نہ رکھو. اس کو کھولا گیا تو انہوں نے کہا کہ تم آرام سے یہاں پہ بیٹھ جاؤ, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا, اور جو بھی بات ہے وہ تم سے بتاؤ. تو وہ جو جن تھا اس لڑکی کے پر, وہ مردانہ آواز میں گویا ہوا کہ میں اس کو تب سے پسند کرتا ہوں جب یہ ادھر گھومنے کے لیے گئی تھی, اور میں وہاں سے ان علاقوں سے اس کے پیچھے آیا ہوں. اس کے بال مجھے پسند ہیں, آپ مجھے اس کے بال جو ہیں وہ دے دیں, میں چلا جاتا ہوں یہاں سے. جب یہ بات آئی تو انہوں نے کہا ہم بال کیسے دے سکتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ پوری دے دیں, اب میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیں, میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا. یہ کہہ کے وہ جن جو تھا وہ کہہ کے لگانے لگا, اور وہ کہہ کے لگاتا جا رہا تھا. اور خالدہ کی حالت یہ تھی کہ اس کا پورا بدن اکڑ گیا, اور جب سب نے دیکھا تو اس کے پیرنٹس کی بھی چیخیں نکل گئی کہ وہ پیر کے انگوٹھوں کے بل زمین پہ کھڑی تھی. اس کا پورا بدن جو تھا وہ اکڑا ہوا تھا, وہ ہوا میں معلق تھی جیسے, اور صرف اس کے پیروں کے انگوٹھے تھے جو زمین پہ تھے, اور باقی کوئی شے زمین کے ساتھ ٹچ نہیں کر رہی تھی, اور وہ اس طرح سے ہوا میں اکڑی ہوئی تھی, اور اس کے بڑے بڑے بال لہرا رہے تھے, اور آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں. اس وقت وہ والی خالدہ نہیں تھی جسے وہ جانتے تھے, جو ان کی بیٹی تھی. وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے. اس کی والدہ چلا رہی تھی, رو رہی تھیں, بہت زیادہ وہ لوگ پریشان تھے. پیر صاحب نے کہا کہ آپ آرام سے بیٹھیں, یہ ابھی ایسے کرتب دکھائے گا تاکہ ہم لوگوں کو پریشر میں لے آئے, لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا, اللہ ہم پہ کرم کرے گا, ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے. پھر پیر صاحب نے اس کے اوپر دم کرتے رہے, کچھ پڑھائی کرتے رہے. تقریباً آدھا پونے گھنٹے کی پڑھائی کے بعد خالدہ کا بدن خود ہی نرم ہو کے وہ زمین پہ گر گئی. پیر صاحب نے کہا کہ اب انشاءاللہ وہ بھاگ گیا ہے, وہ دوبارہ آئے گا تو ہم اس کو پکڑ کر قید کر لیں گے اور آپ کی بیٹی آزاد ہو جائے گی. وہ پورا دن وہ وہیں پر ہے. شام کے وقت وہ اس کو دوبارہ واپس لے کر آئے. وہ جانے کہاں بھاگ گیا تھا, وہ اس کو لے کر آئے, اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ خوب پڑھائی کی. وہ بہت پڑھتے رہے. آخر وہ کہنے لگا کہ میں اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ اس شرط پہ تمہیں جانے دیں گے کہ تم جاتے ہوئے وہ جو سامنے وہ سیدھا سی ایک دیوار تھی کہ اس دیوار کو گراتے جاؤ گے. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے. پھر پیر صاحب نے اس کو کہا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ کبھی نظر نہ آنا, ورنہ تمہیں جلا دیں گے. وہ جن جو تھا وہ سب کی نظروں کے سامنے گیا, اور اس کا اندازہ اس طرح سے ہوا کہ وہ دیوار جو تھی اپنی جگہ سے پوری کی پوری زمین پہ گر گئی. اس کے بعد پیر صاحب نے خالدہ کے بال کٹوا دیے, اور منع کیا کہ آئندہ کبھی بھی اس کے لمبے بال آپ کریں گے بھی تو بالوں کو کور کر کے رکھیں, اور کہیں اگر ایسے علاقوں میں جاتی یا شام کا ٹائم ہے تو آپ اس کے بال کور رکھیں گے, اور اس کو پرفیوم نہیں لگانے دیں گے. پہلے ہی دیکھیں آپ لوگوں نے کتنا اس چیز کا عذاب دیکھا ہے. اس دن کے بعد آج تک خالدہ کے بال جو ہیں وہ چھوٹے ہی ہیں, مگر اب نہ وہ پرفیوم لگاتی ہے اور نہ ہی وہ اپنے سر کو ننگا چھوڑتی ہے, ہمیشہ دوپٹہ لے کر رکھتی ہے. اب وہ ٹھیک ہے, اور اس کے 2 بچے اور ہو چکے ہیں, اور اپنی زندگی میں خوش ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنی سٹوری ہمارے سے شیئر کی ہے. بہت شکریہ. بہت ہی خوفناک سٹوری تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے. یہ دوسری سٹوری جو میں آپ سے کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, یہ ہمیں سینڈ کی ہے نور الصبا نے. نور صبا اسلام آباد سے یہ سٹوری شیئر کر رہی ہیں. نور صبا کہتی ہیں ایک چھوٹا سا میرا واقعہ ہے. میرے کزنس کی شادی ہوئی. ہم لوگ کمبائن فیملی سسٹم میں رہتے تھے, سب اکٹھے رہتے تھے مل جل کر, سب تایا چچا وغیرہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے. تو ہمارے چچا کے بچوں کی شادی تھی, تو ہم لوگ شادی کے سلسلے میں سب جمع ہوئے تھے. جب شادیاں ہو گئیں, 2 بیٹوں کی شادی تھی, 2 کی اکٹھی کی تھی. جب شادیاں ہو گئیں تو تقریباً دور کے سب مہمان چلے گئے, قریبی لوگ ہی رہ گئے. ایک رات سب دعوت پر گئے کسی دوسرے شہر, تو ہم لوگ وہاں گھر پر کچھ لوگ جو تھے اکیلے رہ گئے, جن میں کہ میں, میری بہن, میرے بہنوئی اور کچھ بچے اور ہمارے کچھ کزنز تھے, جو کہ واپس آ گئے ہم لوگ, تاکہ گھر شادی والا گھر ہے تو ایسے مسئلہ ہے کہ وہ بند نہیں کرنا. تو ہم لوگ واپس آ گئے. رات ہوئی تو ہم لوگ باتوں میں مصروف تھے, سو گئے زیادہ تر لوگ. ہم 2-3 لوگ ہی تھے جو جاگ رہے تھے, اور ہمارا صحن بھی بہت بڑا تھا. ہم کسی کام سے اپنے صحن میں نکلے
تو میں نے دیکھا کہ صحن میں فرش پہ کچھ خون پڑا ہوا ہے۔ میں نے اپنے بہنوئی سے کہا کہ یہ دیکھیں بھائی، یہاں پہ لگتا ہے کہ بلی نے کچھ چیز کھائی ہے تو خون یہاں پر لگا ہوا ہے۔ بہنوئی بھی کہنے لگے ہاں واقعی ایسا ہی لگ رہا ہے، چلو اس کو صاف کر دینا۔ میں فی الحال اپنی سسٹر کے پیچھے ہی چلی گئی، وہ کچھ بچوں کے کپڑے وغیرہ نکالنے گئی تھی دوسرے روم میں، میں ادھر چلی گئی ان کی ہیلپ کرانے کے لیے، اور بہنوئی بھی میرے ساتھ ہی آ کے تھوڑی بار جب ہم باہر نکلے تو وہ خون ہمیں کہیں اور بھی پڑا ہوا نظر آیا، کچھ اور جگہوں پہ بھی۔ تو میرے بہنوئی کہنے لگے کہ یہ کتنی بلیوں نے کھایا آج یہاں پر، یہ تو لگتا ہے کہ بلی نے جگہ جگہ پر شکار کیا، کیونکہ جگہ جگہ خون ایسے بہہ رہا تھا جیسے ابھی تازہ تازہ کوئی ذبح کیا ہوا بکرا ہو، اس قدر خون تھا، ایسا ہی فیل ہو رہا تھا۔ ہم لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، اور میری سسٹر کہتی کہ تم لوگ خیال نہیں رکھتے، تمہیں چاہیے تھا تم پہلے بلی کو بھگا دیتے، دیکھو کس قدر خون ہے، یہ فرش سارا دھونا پڑے گا، اتنا زیادہ، یہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بکرا ذبح کیا ہے۔ اس کے بعد ہم جب کہ وہ بلڈ کو صاف کرنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لکھا جا رہا ہے فرش پر، کچھ ورڈز لکھے ہوئے تھے جو ہمیں لینگویج بھی سمجھ نہیں آئی کہ کون سی لینگویج ہے، مگر ہوتے ہوتے یہ ہماری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ ہوتے ہوتے پورا جو فرش تھا، تقریباً 1 کنال کا وہ فرش تھا، صحن جو تھا، اس میں سب میں فرش کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، مختلف لفظ تھے جو ہمیں پڑھے نہیں جا رہے تھے کہ وہ کس زبان کے لفظ ہیں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں جو کہ مختلف زبانوں کا ان کو شوق ہے سیکھنے کا، انہوں نے وہ سیکھی ہوئی ہیں، ہم نے انہیں کال کی تو وہ کہنے لگے کہ آپ وہ پکس لے کے یا پھر ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کریں، میں دیکھتا ہوں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم نے بار بار وہ پکس لیں اور ویڈیو بنا کے ان کو سینڈ کی، مگر ہر بار فرش کی تصویر آتی تھی اور ان ورڈز کی تصویر نہیں آتی تھی۔ وہ بھی پریشان ہو گئے جب کئی بار ایسا ہوا کہ ورڈز کی تصویر نہیں آ رہی تھی، لفظ جو لکھے ہوئے تھے وہ پتہ نہیں چل رہے تھے، ان کی تصویر ہی نہیں آتی تھی، خالی فرش آ جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو کچھ بھی آیا ہی نہیں اس میں۔ بالآخر انہوں نے اپنے ایک پیر صاحب تھے ان سے بات کی، اسی وقت ان کو کال کی اور ان کے پیر صاحب نے انہیں کچھ پڑھنے کے لیے بتایا، تو جب انہوں نے وہ پڑھائی کی تو انہوں نے پھر ہمیں کہا کہ اب تم مجھے تصویریں سینڈ کرو۔ جب ہم نے وہ تصویریں ان کو پھر کھینچی اور وہ ان کو سینڈ کی اور ویڈیو بھی بنائی، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اب مجھے مل گئی ہیں یہ۔ انہوں نے وہ ساری چیزیں پڑھی تو اس پر فرش پر بڑا بڑا مختلف ورڈ جو تھے وہ جنات کی لکھائی تھی، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے تم یہ گھر چھوڑ دو، یہ گھر ہمارا ہے، تم لوگ یہاں پر آ کر کئی سالوں سے قبضہ کیے ہوئے، لیکن اب ہم یہ چیز برداشت نہیں کریں گے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ہمیں یہ چیز بھائی نے جب بتائی تو ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ بھائی کہنے لگے کہ اس کو کپڑے سے صاف کرو، لیکن لڑکیاں صاف نہ کریں، کوئی لڑکا صاف کرے، اور ابھی ابھی اس کپڑے کو گھر سے باہر لے جا کے جلا دو۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے، ہمارے 2-3 کزنز نے مل کر وہ فرش صاف کیا کپڑوں کے ساتھ، اور فوری طور پہ وہ کپڑے باہر لے جا کر جب ان لوگوں نے وہ کپڑا جلایا تو اس میں سے چلانے کی، چیخنے کی اور یوں آوازیں آ رہی تھیں کہ جیسے بہت سے لوگ مل کر چیخیں مارے، اور وہ چیخیں اتنی عجیب تھیں کہ ہمارے کزنز کہتے ہیں کہ ہمارے کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے۔ بہرحال وہ لوگ گھر آ گئے۔ اگلے روز ہم نے جب ہمارے سب بڑے بھی آ گئے اور سب لوگ آ گئے، ان سے ذکر کیا اس بات کا، تو وہ ہماری بات کا یقین نہیں کر رہا تھا، کوئی بھی نہیں یقین کر رہا تھا، سب یہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ مذاق کر رہے ہو، ایسا کبھی ہو ہی سکتا، پہلے کبھی ایسا ہوا ہے جو اب ہو رہا ہے، کوئی بھی ہماری بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ مگر وہ جو ہمارے کزن تھے جن سے ہم نے بات کی تھی اور جنہوں نے ہماری مدد کی تھی، انہوں نے اپنے پیر صاحب سے بھی بات کی تھی، انہوں نے ہی جب کال کر کے ہمارے بڑوں کو بتایا تو تب ہمارے بڑوں کو یقین آیا اس بات کا۔ پھر اس کے بعد انہی ہمارے کزن نے ہمیں بس اپنے پیروں سے پوچھ کے آیات وغیرہ بتائیں جو ہم نے گھر میں پڑھی، اور قرآن خوانی بھی کروائی ہم نے، اس کے علاوہ ہم نے گھر میں صدقہ وغیرہ بھی دیا، تو پھر ہماری جان جو تھی چھوٹی ان باتوں سے، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ دوبارہ کبھی ایسا نہ ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب خوشحال رہ رہے ہیں، اسی گھر میں رہ رہے ہیں، اور ہمیں دوبارہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا، جانے وہ کیا تھا اور کس طرح سے ہو گیا یہ ہم نہیں جانتے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں نے اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کی، آپ سب بھی ہمارے ساتھ اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گا، آپ اس پہ اپنی سٹوریز ہمیں شیئر کریں، ہم سب کے ساتھ آپ کی سٹوریز شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.